بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 201 ہے اور آج کا عنوان ہے کہ وہ گھر جو قرآن سے خالی ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب، رواہ الترمذی والدارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ غیر آباد یعنی ویران گھر کی طرح ہے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں صرف ایک مگر بہت ہی اہم ترین بات بتائی گئی ہے کہ جس شخص کے پیٹ یعنی دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ غیر آباد یعنی ویران گھر کی طرح ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے دلوں اور سینوں میں سب کچھ ہے مگر اللہ کا کلام اور اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید نہیں۔ ایسے لوگ بظاہر آباد نظر آتے ہیں، بلند و بالا عمارتوں میں شہنشینوں پر برجمان ہیں، خوبصورت اور دلکش مکانات میں ہیں، ان کا بسیرا ہے ایسی جگہ کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں، رنگ برنگیاں ہیں، چمکدار معیاری چیزیں ہیں، عمدہ سواریاں ہیں، ان سب میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ظاہر کو دیکھ کر لوگ ایک دھوکے میں ہیں کہ ان کی زندگی آباد زندگی ہے، خوش قسمت زندگی ہے، یہ صاحب نصیب لوگ ہیں، یہ ہم سے ہزاروں درجے بہتر ہیں، کاش ہم بھی ان جیسے ہو جاتے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ جب حقیقت کی گہرائی تک پہنچ کر اس حقیقت کو پانے کی یہ صرف فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان جیسوں کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جس کا ظاہر بالکل معمولی ہے، نہ اس کے کپڑے اعلیٰ و بالا، نہ اس کے پاس عمدہ سواری، نہ ہی اس کے پاس زندگی کا ساز و سامان، لیکن اس کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ انمول دولت ہے جس دولت سے وہ پہلا شخص محروم ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ نہیں جو اللہ کی اس خوش نصیب بندے میں ہے۔ وہ کیا ہے جو اس بندے کے پاس ہے؟ وہ قرآن مجید کی دولت ہے جو اس کے پاس۔ یہی حقیقی دولت مند ہے، یہی حقیقی خوش نصیب ہے، یہ ویرانے میں نہیں بلکہ حقیقت میں آباد ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دوبارہ سنیے، سہوارہ سنیے، سنتے ہی چلے جائیے اور ہو سکے تو روزانہ اس جملے کو دہرانے کا معمول بنا لیجیے کہ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ ہو اس کی مثال اس گھر جیسی ہے جو غیر آباد ہے اور ویران ہے۔ اے مسلمانوں، اب اس ویرانی سے اپنے آپ کو نکالو، بچاؤ اپنے آپ کو ویرانی سے، بربادی سے، بد انجامی سے، اور نظریں دوڑاؤ اپنے ارد گرد اور دیکھو کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب کہاں ہے۔ لپک جاؤ اس کتاب کی جانب، اٹھاؤ اس کتاب کو، لگاؤ اپنے سینے سے اور دل سے اور اپنی آنکھوں کے قریب رکھو اس کتاب کو، بوسا دو اس کتاب کو۔ بوسے کے لائق اور قابل تو یہی دائمی اور حقیقی چیز ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ وہ 1500 سال سے روئے زمین پر ہے، یہ کتاب لوح محفوظ میں آسمان کی بلندیوں پر ہے، اس کا مقام رب تعالیٰ کے پاس اعلیٰ و بالا ہے، اور اس کتاب کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یقین رکھو کہ یہ آفاقی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، پورے یقین کے ساتھ تجوید اور ترتیل سے پڑھو اس کتاب کو، دل لگا کر پڑھو، دماغ کے دروازوں کو کھول کر سمجھو اس کتاب کو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کو تیار رکھو اور اس کتاب میں کھو جاؤ اور اس کے پیغام کو ان پیاسوں تک پہنچاؤ جو اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے تمہارے منتظر ہیں۔ آؤ اپنے دل کو ویرانی سے بچاؤ اور اس دل کو آباد رکھنے کی تدبیریں کرو۔ ایک بات مجھے یہاں پر کہنی ہے، میں نے جو کہا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گھروں میں ہیں، بلڈنگوں میں ہیں، عمدہ جو ہے پوشاکوں میں ہیں، عمدہ سواریوں میں ہیں، ہاں اگر ان میں قرآن مجید بسا ہوا ہو، وہ اس دولت کے ساتھ، ان تمام آسائشوں کے ساتھ قرآن کی دولت بھی ان کے پاس ہو، تو پھر تو یہ طبقہ رشک کے قابل ہے، رشک کے قابل ہے، واقعی قابل تعریف ہے۔ لیکن دولت پوری ہے لیکن قرآن کی دولت سے محروم زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر تو یہ ویران گھر کی طرح ہے، اس کے سوا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے۔ اجڑا ہوا گھر، ویران گھر، بے آباد گھر، یہ وہ دل ہے جو قرآن سے محروم ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ پروردگار کی طرف رجوع ہو کر گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے قرآن مجید کو اس سے اپنے سے قریب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔